رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دو باتیں سنانی ہیں صرف۔ ایک جنگ طائف کی جنگ جب ختم ہو گئی، اس میں حاتم طائی کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے 40 افراد قید ہو گئے، عورتیں بھی قید ہو گئیں، کنیزیں بن گئیں۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی قید ہو کے آئی مدینے، صفانہ اس کا نام۔ جب یہ قیدی مدینہ لائے گئے نا تو سید الانبیاء جب ان قیدیوں کو دیکھنے آئے تو صفانہ ایک سمجھدار خاتون تھی، اس نے جرأت کی، رسول اللہ سے بات کرنے کی جرأت کی اور رسول اللہ کو اپنا تعارف کروانا چاہا، اور تعارف کروایا، اللہ کے رسول میں حاتم طائی کی بیٹی، میرا باپ سخی تھا، میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتا تھا، اور میرے باپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹا۔ میرے محترم سامعین، اللہ گواہ ہے، روایت کہتی جب سرکار نے سنا نا کہ حاتم طائی کی بیٹی، صحابہ سے فرمایا سخی کی بیٹی ہے، اس کے سر پہ چادر دو، اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولو، اس کو آزاد کرو۔ ایک سخی کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کے سر پہ چادر دو۔ نبی کریم نے اپنی طرف سے ایک نیا جوڑا صفانہ کو عطا کیا۔ صفانہ عرض کرتی اللہ کے رسول میں اکیلی قید نہیں، میرے قبیلے کے 40 افراد بھی قید ہیں۔ سرکار نے فرمایا سخی کی بیٹی سفارش کر رہی ہے، سخی کی بیٹی سفارش کر رہی ہے، اس کے قبیلے کے سارے افراد ازادارو زینب سخی کی نہیں، زینب تو علی جیسے کریم کی بیٹی تھی، زینب کبریٰ علی جیسے کریم کی، رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ کیا سلوک کیا مسلمانوں نے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ؟ ہاتھوں میں رسیاں، سروں سے چادریں چھین لی، برہنہ سر کر کے کوچہ بکوچہ دیار بدیار رسول اللہ۔ اللہ اکبر! رسول کی سنت کیا تھی، رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، اور ان بے حیا مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا۔ اور دوسرا جملہ رسول اللہ کی سیرت سے، جب خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کی جنگ تو یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی آباد تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ جب یہ سارے یہودی پہلوان مارے گئے، مرحبا انتر حارث سارے، اور خیبر فتح ہو گیا، تو جتنی یہودی عورتیں تھیں وہ قید کر لی گئیں اور وہ کنیزیں بنا لیں۔ یہ صفیہ جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، یہ اس یہودی سردار کی بیٹی تھی، جوان تھی، بیٹی تھی یہودیوں کے سردار کی، یہ مرحبا انتر حارث کی بہن لگتی تھی۔ جناب بلال حبشی فتح خیبر کے بعد ان ساری یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ جب صفیہ آقا کے پاس پہنچی نا تو سرکار نے دیکھا صفیہ کی حالت غیر ہے، رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے حیران ہو کے پوچھا صفیہ کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی تیرے ساتھ، تیری حالت غیر؟ کہتی نہیں اللہ کا رسول، مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ارے میں نے جب بھائیوں کی لاشیں تھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری یہ حالت ہوئی۔ عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ کو قبول نہ ہوا، آپ نے برداشت نہ کیا کہ صفیہ کو اس کے بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جائے۔ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، آپ کی بیٹیوں کو آپ کے بیٹوں کی لاشوں سے گزارا جا رہا تھا۔ عزادارو یہ معمولی بات نہیں تھی۔ جب گزر ہوا ہے نا مقتل سے، اور میرے آقا سجاد علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی۔
سید سجاد کے احتضار کی حالت طاری ہوگی. میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا اور سید الساجدین کے قریب آ کے فرمایا یا بقیت اخی و ابی و جدی یا بنی مالی اراک تجود بنفس. سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو, تجھے کیا ہوا؟ او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا, او میرے بابا و نانا کی یادگار, یا سمال الیتامہ و عصمت الارامل, او بیواؤں کا آسرا سجاد, او یتیموں کا سہارا سجاد, سنبھال اپنے آپ کو, تجھے کیا ہوا؟ سید الساجدین رو کے عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے؟ عمر ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے, میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن کھا کے کربلا, کوئی میرے بابا کو دفن کرنے والا نہیں. اس وقت میری آقا زادی نے حوصلہ دیا, سنبھالا, سجاد بیٹا گھبرا نہیں, دل چھوٹا نہ کر. میں نے اپنے بابا سے نانا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں. اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے, جو قوم ہمارے شہیدوں کو دفن کرے, ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں گے, تمہارے بابا دفن ہو جائیں گے. اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے اپنے نانا سے, سجاد بیٹا جب تمہارے بابا کی قبر بن جائے گی, تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا, اور پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت. سجاد بیٹا دل چھوٹا نہ کر, ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں گے. اللہ رب العزت شہید کربلا, شہیدان کربلا کی زیارت معرفت کے ساتھ ہر مومن کو نصیب کرے, اور بار بار نصیب کرے, دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت.